السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں جب ابو جہل کے قتل کرنے کے درپے تھے، اسی دوران ان پہ حملہ ہوا اور ان کا بازو کٹ گیا، لیکن وہ بازو جسم کے ساتھ لٹک رہا تھا، تو انہوں نے سوچا اگر یہ بازو اسی طرح لٹکتا رہے گا تو یہ جنگ میں لڑنے میں رکاوٹ کا سبب بنے گا۔ تو انہوں نے اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے دے کے جسم سے الگ کر دیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا تو وہ بازو لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بازو پر ہاتھ پھیرا اور لعاب دہن لگایا، اور دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بازو فٹ کر دیا۔ تو سامعین گرامی، آپ نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ لگایا، نہ تو کوئی جراثیموں کا ڈر تھا، اور کافی ٹائم سے یہ بازو جسم سے الگ ہو گیا تھا، کٹ گیا تھا اور خون بہہ گیا تھا، اور نہ زیادہ خون کا بہنا رکاوٹ بنا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ پھیرا اس بازو پر اور دوبارہ فٹ کر دیا اس کو اپنی جگہ پر، تو وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن گیا۔ یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت۔ اسی طرح حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی تھی۔ وہ جب اپنی آنکھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ دوبارہ اسی جگہ پر فٹ کر دی، اور یہ حضرت حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ آنکھ لگائی تھی، اس آنکھ نے کبھی پھر درد نہیں ہوا۔ دوسری آنکھ میں تو درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی کبھی کبھی، لیکن یہ آنکھ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی، اس میں کبھی درد نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا چاہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوجوان لڑکا ہوں، نہ تجربہ کار ہوں، مجھے تجربہ نہیں ہے، تو میں کس طرح فیصلہ کروں گا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو مجھے اتنا فیض نصیب ہوا، اس کے بعد کبھی بھی مجھے فیصلہ کرنے میں کوئی شک نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی دو باتیں میرے سامنے آتی تھی، مجھے فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بات حق ہے اور یہ بات ناحق ہے۔ سامعین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ قوت فیصلہ عطا کی گئی تھی۔ تمام صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ قوت فیصلہ عطا کی گئی تھی، اور یہ طاقت قوت فیصلہ کہاں سے ملی، یہ فیض کہاں سے ملا؟ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت لامسہ چھونے کی قوت سے ملا، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اتنا نور ملا، اتنا فیض ملا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جب بھی وہ کوئی فیصلہ کرتے تھے تو کوئی تردد نہیں ہوتا تھا، کوئی ان کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حق کے مطابق فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔